شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ہدایہ چینل کے دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیو ہے۔ یاد رکھیں، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی تمام پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریم کو پڑھنے پر اتنی ساری نعمتیں اور برکات رکھی ہیں۔ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ان سورتوں کو پڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی تمام پریشانی دور فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب کر دیتے ہیں جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، 4 سال قبل ہدایہ اسلامی چینل پر ایک بہن کا بار بار واٹس ایپ میسج آ رہا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ سعودیہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں اس کا اثر گھر کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کھانا پینا لائف سٹائل سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی۔ خادم پاکستان آ گئے، یعنی ان کے ہسبینڈ پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کام کے لیے ہر کمپنی میں اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رسک باندھ رکھا تھا، پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی ان کو نوکری ملے۔ پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت کیا نوبت آتی ہے، انسان کی پوری زندگی چینج ہو کے رہ جاتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی 1 سال میں ختم ہو گئی۔ اسکول کی فیسیں کافی زیادہ تھیں، قرض بھی کافی زیادہ چڑھ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ کسی کی ایسی نظر لگی کہ حالات ایک دم سے ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے تھے، گھومتے تھے، حالات تو ایسے تبدیل ہو گئے، گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے اس خادم کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو روز کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ تمہارے پاس جو جمع کنجی ہے تو ساری ختم ہو جائے گی۔ لوگوں سے قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض لیتی رہیں گی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس آدمی کی بات میرے شوہر کے دل پہ لگی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے بھی پھر انہیں کام کی اجازت دے دی۔ انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا، وہ بھی نہیں چل رہا۔ آتی ہیں کہ بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا ہے۔ آپ کے چینل ہدایہ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہاں پر آپ کے وظائف دیکھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں۔ انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ کوئی بتاتا ہے کہ یہ پڑھ لو، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کسی نے بتایا جادو ہے، کسی نے تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا، بہت جگہ سے علاج کروائے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہی پریشانی بتا رہی تھی تو ان کو سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا وظیفہ نے کو دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، ساتھ ساتھ وہ بہن رابطے میں تھیں۔ پھر ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اس طرح بڑھایا، ان کے شوہر کا ریفریشمنٹ کا کام ایسا چل پڑا کہ 1 ماہ میں بہت اچھی ریکارڈ آمدنی ہوئی۔ نے ان کو یہ بتایا، بہن آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرمائے گا کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر 1 ماہ قبل اسی بہن کا میسج آیا کہ ہدایہ چینل ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ مزید 5 برانچیں ہم لوگوں نے اوپن کی ہیں۔ الحمدللہ ہر برانڈ سے اتنا حاصل ہو رہا ہے کہ شام کو پیسے سے جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل کرنے کو دیا ان کے حالات اچانک سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ ہم نے اس عمل کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، اس عمل کی ہی وجہ سے ہم پر سارا قرضہ بھی ختم ہو گیا۔
اور پہلے سے بہت ہی اچھے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہدایہ چینل کے پیارے دیکھنے والوں، وظیفہ ہر کوئی پریشان بہن بیٹی بھائی کر سکتا ہے۔ وہ وظیفہ کرنا اس طرح سے ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنے گھروں میں نماز کی 100% پابندی کر لیں، نماز کے عادی بن جائیں۔ گھر میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں اور نماز فجر اگر رہ جاتی ہے تو آپ کی تہجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ پھر ہر نماز میں 10 بار سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جو عورتیں اپنے خاص دنوں میں یہ عمل نہیں کر سکتی تو گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو جاری رکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل جائیں گے۔ آپ کے حالات جتنے مرضی خراب ہوں، آپ پر جتنا مرضی قرض ہو، یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں، معلوم نہیں ہماری دعائیں اور وظائف قبول ہوں یا نہ ہوں۔ تو پیارے دوستوں، اس عمل کو پورے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر امید رکھنا ہے۔ رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، وہ تو اس کو بھی نوازے گا اور اس کی 7 نسلوں کو بھی، اور وہ اس کے رزق سے فائدہ اٹھائیں گی اور کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور رحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کا زنا کا عمل تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی حمل کے بعد ولی اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس کی یہ توبہ پہلے مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل عمل کوئی پاتے ہو؟ اس نے اپنی جان خود اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دی۔ تو ہدایہ چینل کے دیکھنے والوں، گناہ گاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹر گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے کہ رجوع اللہ کے واقعات، یہ واقعات جنید جمشید کا ہے۔ اس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ کہیں انبیاؤں کی بیویاں ایندھن بن رہی ہیں جہنم کی آگ کا، کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار چچا ابو لہب جہنم کے پسترین درجات میں گر رہا ہے، کہیں بلال رضی اللہ عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل ہدایہ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔